کام کیا بچے نے، قال انی عبد اللہ، تم نے مجھے پہچانا نہیں لوگو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور دوسری بات کہی، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور آخری کلام جو چوتھا کیا وہ تھا وجعلنی مبارکا، تمہیں برکتوں کا دینے والا بنا کر مجھے بھیجا ہے۔ تو اس معیار کا نبی وہ اپنی قوم سے فرماتا ہے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ آنے والا آ رہا ہے، اس وقت اس کی شان ذکر الہی کا عالم یہ ہے کہ حد سے بڑھ کر اللہ کی حمد کر رہا ہے، آسمانوں پر اس کے حمد کرنے کی گونج پڑی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ کو اس پر پیار آیا ہے، اپنے نام کی الف اس کے حمد کرنے پر اس حامیم دال کے ساتھ لگا کر اسے احمد بنا دیا۔ اور اب اس کا ریٹرن اتنی محبت سے، اتنے جوش سے، اتنے ولولے سے اللہ کا نام لینے والا لے رہا ہے، اس کا ریسپانس کیا ہوگا؟ جب کملی والے آقا دنیا میں تشریف لے آئے نا، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کے قدم دھرتی پر لگے، ایک یہ فرمان بڑا ضروری ہے، آپ نے دل کے اندر اس کو سمیٹنا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جب میں پیدا ہوا، جب میرے قدم زمین پر لگے، اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے، یا آج بھی جو مقام ابراہیم پر تم نفل پڑھتے ہو تو سارے حرم میں کیوں نہیں پڑھتے؟ مقام ابراہیم پر یا اس کے قریب ترین مقام پر کیوں پڑھتے ہو؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ پر میں نہیں، سیدنا ابراہیم لگے ہوئے ہیں جن پر ہر نماز میں اور ان کی آل پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آپ ہر نماز کے اندر کہتے ہیں یہ بڑا فضیلت والا درود ہے۔ اس کی فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اس کی فضیلت کا معیار یہ ہے کہ ایک تو نبی پر درود بھیجنا ہے، ان کی آل پہ درود بھیجنا ہے، پھر نبی کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجنا ہے، اور پھر جناب ابراہیم سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ کی بارگاہ تک درود بھیجنا ہے۔ وہ درود ابراہیمی اسی لیے افضل ہے کہ نبی اور نبی کی آل پر بھی درود بھیجو، نبی کے جد اعلیٰ پر بھی درود بھیجو، اور نبی کی جد اعلیٰ کی جو آل ہے ان سب پر بھی درود بھیجو۔ تو حضرات آج ہم نے اس دعوت کو لے کر چلنا ہے۔ داعی کمزور ہوا، دعوت دینے والا ناقص ہوا، دعوت دینے والا غلط ہوا،
دعوت دینے والا ایبی ہوا، پاپی ہوا، بدکردار ہوا، بد اخلاق ہوا تو دعوت کا زور ٹوٹ جائے گا۔ داعی کے لیے بڑا ضروری ہے کوئی جدھر سے دیکھے، جیسا دیکھے، جب دیکھے، جب دیکھے، اس کے ظاہر میں، اس کے باطن میں، اس کے کلام میں، اس کی سماعت میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں وہ دعوت پوری طرح شرائط کی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں وہ کملی والا آقا عطا فرمایا جن کی ولادت پر خود نبی نے بیان فرمایا کہ میرے قدم جب زمین پر لگے تو اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، پاک کر دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام تجویز کیا گیا، پوری تاریخ انسانیت میں یہ نام پہلے کہیں ملتا ہی نہیں ہے، لیکن اس نام کی دھوم بہت کمزور بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کسی جگہ پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ پہنچ جائیں۔ اس نام کی دھوم کا یہ عالم ہے۔ میں ایک چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اپنی زبان میں نہیں، اللہ کے کلام انجیل میں۔ بدقسمتی سے انجیلیں بہت ہیں، لیکن ان میں جو سب سے اتھینٹک انجیل ہے وہ ہے انجیل برناباس۔ اسی کا ایک چیپٹر ہے، اور اس کا جو انگلش ورژن ہے اس میں یہ لکھا ہے، ٹائٹل ہے دا فرسٹ مین آف دس یونیورس۔ اس کتاب کا جو چیپٹر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کا ٹائٹل ہے دا فرسٹ مین آف دس یونیورس۔ وہ ایک ڈائلاگ ہے جو جناب آدم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں، او مائی لارڈ، I have a question. مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، بڑا کنفیوز ہوں، مولا تو ہی بتا سکتا ہے۔ عرض کیا، میرا سوال یہ ہے، کیا سب سے پہلا انسانی وجود تو نے مجھے بنایا ہے کہ نہیں؟ جواب یہی آیا کہ پیارے آدم، پہلا انسانی وجود تو ہی ہے۔ پھر جناب آدم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، if I am the first man created، اگر سب سے پہلا انسان میں بنایا گیا ہوں تو پھر مجھے یہ پتہ لگنا چاہیے who is the person، وہ کون ہے، وہ کون ہے، whose name is written with your name، جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور اس میں مجھے یہ تو پتہ لگنا چاہیے نا کہ جس کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر عرش کی بلندیوں پہ لکھ رکھا ہے، کلمہ تو نے مجھے بھی دیا ہے، کلمہ جناب موسیٰ کو بھی دیا تھا، کلمہ جناب داؤد کو بھی دیا تھا، کلمہ جناب اسماعیل کو بھی دیا تھا، جناب ابراہیم کو بھی دیا تھا، جناب نوح کو بھی دیا تھا، جناب آدم کو بھی دیا تھا، لیکن جو کلمہ وہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
یہ جو تم نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام جوڑا ہوا ہے، who is this؟ یہ کون ہے؟ آواز آئی پیارے آدم یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ اللہ اللہ سچ پاؤ، تو اسی کی وجہ سے تو ہے۔ اب اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فرمایا کون تو نبی یا اللہ آدم بین الماء والطین، اور دوسری روایت میں بین روح والجسد۔ جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی کیفیات سے گزر رہے تھے، اس وقت بھی میری نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کی کیفیات سے گزر رہے تھے، اس وقت بھی میری نبوت کا نور اپنے عروج پر تھا۔ اب پھر قرآن کی تائید کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، کیونکہ جو میں نے اس وقت آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ فرقہ واریت کی مذمت نہیں ہے صرف، بلکہ مرمت بھی ہے۔ وہ وحدت امت کا طریقہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہی وحدت امت بھی ہے۔ اللہ پاک نے جل وعلا شانہ نے میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شانیں دی ہیں اس کا اظہار قرآن نے کیا ہے۔ اور یہ بڑی مشہور آیت پاک ہے، اس کی تلاوت کرنے کا شرط ہے، اور تلاوت اس لیے میں کرتا ہوں ذوق کے ساتھ کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے دو تو پیر نہیں چاہیے، کملی والے کا نوکر مرشد چاہیے۔ ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، پانی پہ چلنا کمال نہیں ہے، نہیں فقیری جلیاں مارن ستیاں لوگ جگامن ہوں، نہیں فقیری وچ ہوا میں مسلے پار ٹھہراون ہوں، نہیں فقیری باندیاں لگیاں سکیاں پار لگاون ہوں، نام فقیر تے نادا باؤ آگ پاؤ ساچ پاؤ، جڑے دل وچ یار ٹکاون ہوں۔ اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں تو آپ کو معیار بھی دے رہا ہوں۔ پیر صاحب کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ پیر کہلائے گا نا، امانوں کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ امان تو کہلائے گا نا۔ لیکن پیر کہلانے میں کوئی عجب نہیں اگر اس میں قرآن ہی نہیں ہے۔ اب اسے قرآن ہی نہیں آتا، اب سنیے قرآن۔ اللہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ اب یہ عالم ارواح کی بات ہے، بڑے خاص عالمین ہیں، ویسے تو بہت زیادہ عالمین ہیں، اور چونکہ اس حد کو بیان نہیں کیا گیا، بس اتنا کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جس جہان کو اللہ نے پالنے کا فیصلہ کیا ہے نا، ان کے لیے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ 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 بات بالکل میں اینڈ پر لے آیا۔ تو یہ عالم ارواح ہے، پھر جس عالم میں ہم رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عالم اجسام۔
عالم ارواح ختم نہیں ہوا، کیونکہ ابھی بھی کچھ روحیں باقی ہیں جنہوں نے جسموں میں آنا ہے۔ ایک وقت تھا جب صرف عالم ارواح تھا، عالم اسلام شروع ہی نہیں ہوا، کہ ساری روحیں اس عالم میں تھی، اور پھر ارواح کا آنا شروع ہوا، آ گئی، کچھ برزخ میں پہنچ گئی، کچھ نے ابھی آنا ہے، عالم ارواح سے عالم اجسام، اور عالم اجسام سے عالم برزخ، اور پھر عالم حشر۔ اب عالم ارواح کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں خطاب کیا، عہد و پیمان لیا نبیوں سے، ابھی وہ آئے ہی نہیں۔ اللہ بولے اللہ اگر فوت ہو گئے نا اللہ کا نام لیتے لیتے تو شہید ہو جاؤ گے۔ اللہ ویسے پتہ شہید ہونا تو ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نام لے کر مر جاؤ یار، کیا ہو گیا؟ تمہیں یہ کر رہا تھا عالم ارواح ہے، اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے، نہ کوئی جسم ہے نہ کوئی کان ہے۔ اللہ اللہ تو کہہ سکتا ہے مگر وہ سن کیسے سکتے ہو؟ یہی بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ بغیر کان کے بھی سنوا دیتا ہے، سمجھ نہیں آئی؟ اللہ بغیر جسم کے بھی سنوا دیتا ہے، اللہ بغیر ذرائع کے بھی سب کچھ کروا دیتا ہے۔ پھر ہمیں اللہ کی قدرت پر قابل ایمان رکھنا چاہیے نا، کہ جب وہ کر سکتا ہے تو پھر اس نے جو کچھ کر دیا وہ تو ہم مان لینا۔ اللہ اللہ بابا بھی گرامی، یہ عالم ارواح ہے تو ظاہر روحیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء کو روحیں نہیں کہا بلکہ نبی کہا۔ اللہ اللہ اب یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، یہ جو عہد و پیمان لیا گیا تھا، لیا نبیوں سے گیا، لیکن کس کے لیے لیا گیا؟ ہائے ہائے، اور کبھی گملو کھائے تم نے؟ اللہ اللہ یہ پیٹ کی بہت ساری بیماریوں کے لیے یہ غذا کھانی اچھی ہے۔ اللہ نام اس کا گملو ضرور ہے لیکن عمل اس کا ٹھیک ہے۔ تو حضرات کتابی اللہ کریم جل وعلا شانہ نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا، اور اس عہد و پیمان کے بارے میں نبی کو یاد کرایا۔ یہ آیت اگر آپ کو یاد ہو جائے نا تو آپ کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ حصہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان کیا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری بات، یہاں ختم نبوت کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ نبیوں سے عہد لے لیا کہ تمہیں نبی اور کتاب اور شانیں اور عزتیں دی جائیں گی، تم نے پیمان یہ کرنا ہے، وعدہ یہ کرنا ہے کہ ثم جاءکم رسول۔ حالانکہ ان میں بھی بہت سارے رسول تھے، لیکن فرمایا ثم جاءکم رسول۔ پھر وہ خاص رسول جب آ جائے، جس رسول کا شان یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، مصدق لما معکم، وہ تمہاری نبوتوں کی بھی تصدیق کرے اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ان کی بھی تصدیق کرے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں
جس کی تصدیق کملی والے نے کرنی ہے وہ نبی ہے۔ اللہ یہ ختم نبوت کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی عارضی، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، اب جس نے نبی ہونا ہے اس کی تصدیق کملی والا کرے گا۔ اللہ اللہ یہ آپ کو بہت کم لوگ بتائیں۔ تو تم نے نبیوں پتہ کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ نے کملی والے کو یاد کرایا کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا تھا تمہیں یاد ہے نا؟ ان سے کیا فرمایا؟ نبیوں سے۔ تیرے اور میرے تو ایمان کا معیار اللہ اتنا بلند کر دے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ اللہ ان کو فرمایا، نبی کو یاد کرایا کہ یہ سارے پابند ہیں، آپ جو دعوت لے کر چلے ہیں، آپ سب نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے کملی والے پر ضرور بر ضرور ایمان بھی لانا ہے اور ان کے مشن کا جھنڈا بھی ہونا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی حق باو سچ باو حق باو سچ حق باو سچ حق باو سچ۔ چونکہ ہمارا جو پہلا پروگرام تھا وہ عشاء تک ہی ختم کرنا تھا، تو اب ظاہر ہے میں ایک دفعہ تو زندگی میں ٹائم کی پابندی کر ہی دینی تھی، تو میں اس کو اور اختصار کے ساتھ اگلے 5 منٹ کے اندر ختم کر دیتا ہوں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ تو نبیوں کا حال ہے نا کہ تم نے کملی والے پر ایمان لانا ہے، تو جو تم کلمہ پڑھ کر تمہارا کیا حال ہونا چاہیے؟ بولو ذرا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو یہاں خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، یہ نہ کوئی سمجھے کہ گالی کوئی نہیں، ورنہ ہم نے بھیجا ہے اللہ، اور اس کے سوا کسی اور کو ایسا نہیں بنا کے بھیجا۔ اور کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمتاً للعالمین۔ اب کمال بات ہے جو عام طور پر گفتگو نہیں لوگ کرتے، دیکھیں رحمتاً للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت۔ میں ایک ڈائلاگ میں تھا جس میں تمام مذاہب کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو مجھے اسی موضوع پر گفتگو کرنی تھی، تو اختتام پر سوال و جواب تھے، تو ایک خاتون جو اینکر بھی تھی اس چینل کی طرف سے، وہ مجھے کہنے لگی تم اپنے نبی کی بڑی تعریف کر رہے ہو، کہہ رہے ہو رحمت للعالمین، یہ جو تم سزائیں دیتے ہو، ہاتھ کاٹتے ہو، کوڑے مار دیتے ہو، یہ کون سی رحمت للعالمین ہے؟ میں نے اس سے کہا بی بی لسن، سنو اور سے سنو، if you get cancer، اگر تمہیں ہو جائے کینسر، if you become the patient of sugar، تمہارے جسم کا کوئی حصہ ڈاکٹر کہیں کاٹنا پڑے گا، what you will do؟ اللہ اگر تمہیں کینسر ہو جائے، شوگر ہو جائے، کوئی ایسی بیماری ہو جائے، جسم کا کوئی ایسا عضو، ہارٹ پرابلم ہو جائے، آپ کو گردہ نکالنا پڑ جائے، آپ کو لیور نکالنا پڑ جائے، کچھ بھی نکالنا پڑ جائے، تو کیا کرو گی؟ کہنے لگی میں کاٹوں گی۔ میں نے کہا کیوں کاٹو گی؟ اتنا زور کیوں کرو گی؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو کٹوائے ہوگی؟ کہنے لگی نہیں کٹوایا تو پھر موت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ میں نے کہا میرا نبی اسی لیے رحمت للعالمین ہے کہ اس نے معاشرے کے اندر چور کو، ڈکیٹ کو، بدماش کو، جو کینسر کی طرح معاشرے کو کھا جاتا ہے، اس کو کاٹنے کا حکم دیا۔ اب رحمت للعالمین کا جو ایک معیار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہاں تو جانور آ رہے ہیں، اونٹ آ رہا ہے، بلبل آ رہا ہے، کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک بڑا ظالم ہے،
ہرنی کا بچہ، ہرنی پھنسی ہوئی ہے، وہ نبی سے کہتی یا نبی اللہ مجھے اس ظالم یہودی سے بچا لیجئے، میرا نبی ضامن بن جاتا ہے۔ یہودی سوچتا ہے کہ آج اس کی نبوت کا امتحان ہو جائے گا، کبھی جانوروں نے بھی وعدہ وفا کیا۔ اپنے مقررہ وقت پر وہ ہرنی اپنے بچوں کو لے کر واپس آ جاتی ہے۔ میرا نبی یوں کافروں کے کہنے پر کہ بتائیے اس بند مٹھی میں کیا ہے، اور بکریاں بولنے لگی تو ہم نہ بولنا، یہ بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا میں یہ بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے، یا یہ کنکریاں یا یہ مٹھی والی چیزیں بتائیں کہ میں محبت کروں۔ یار بچہ بہت نیک ہو تو باپ کہتا ہے مجھے بڑا فخر ہے، وہ ایسا لجپال نبی اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ حضرات یہ تقریر میں ساری چھوڑ رہا ہوں۔ اب رحمت للعالمین کے ایک اور پہلو ہے، 1-2 منٹ میں میرے نبی کی بارگاہ میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، نبی نے ان کو اپنی مسجد میں بلا لیا اور ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی مزمل والی چادر ڈالی۔ کمری والے آقا نے مدینہ پاک میں قدم رجع فرمایا تو سب سے پہلے یہودیوں کے ساتھ امن کے معاہدے کیے۔ اب میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے تمہیں مجھے اگر پہچاننا ہے نا تو میری پہچان کون ہے یہ سن لو۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یہاں 2 چیزیں بیان کی۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، ساتھ کہا کیا دے کر بھیجا؟ بالہدی سے مراد قرآن، دین الحق اس سے مراد نبی کی ادائیں، نبی مسکرائے تو دین حق، نبی نگاہیں جھکائے تو دین حق، نبی لب ہلائے تو دین حق۔ اور یہ لب وہ ہیں جب تک رب نہ بولے لبوں پہ یہ لب ہلتے ہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضرات گرامی آج امت کو راہ راست کی ضرورت ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے عاشق بیٹھے ہیں، لیکن عاشقوں کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ نبی پاک وضو فرما رہے ہیں، وضو کا پانی زمین پہ نہیں گر رہا ہے۔ صدیق اکبر جیسا سنجیدہ، فاروق اعظم جیسا صاحب جلال، عثمان غنی جیسا صاحب غنان، مولا علی جیسا مدبر، حسن و حسین جیسے جنتی نوجوانوں کے سردار، بلال جیسا، اذان بلالی کا معیار تو آپ جانتے ہیں، جس کو دیکھو یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، پانی کا جو قطرہ نبی کے ہاتھوں سے لگ کر، نبی کے دندان مبارک سے لگ کر، نبی کی پلکوں کو چھو کر، نبی کے رخساروں سے ہوتا ہوا جب نیچے کی طرف آتا ہے نا تو عاشقان مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جن کے بارے میں کملی والے نے فرمایا اصحابی النجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا قیامت کی صبح تک میرا دین ختم نہیں ہوگا کیونکہ میرے دین کو چلانے والے یہ صحابہ ہیں۔ اور ان صحابہ کو جس نے مانا فرمایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے اب ایک ہے صحابہ، ایک ہے خلفاء، صحابہ بے شمار ہیں، ہر صحابی کی عزت ہمارا میں آئے، لیکن جو دعوت دین کا کام ہے نبی رحمت سے لے کر
سیدنا صدیق اکبر تک، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدنا فاروق اعظم تک، سیدنا فاروق اعظم سے لے کر سیدنا عثمان غنی تک، سیدنا عثمان غنی سے لے کر سیدنا علی مرتضیٰ تک، اور سیدنا علی مرتضیٰ سے لے کر سیدنا امام حسن تک، یہ 5 خلیفے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یہ 5 ہیں، ادھر بھی 5 میں، ادھر بھی 5 میں۔ یہ آخری خلیفہ جو ہے امام حسن پاک، جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے شہزادے پر ناز ہے کہ میرا یہ شہزادہ، یہ جنتی نوجوانوں کا سردار بول نہیں رہا، فرمایا میری امت کے 2 بڑے گروہوں کو جوڑ دے گا۔ اللہ اللہ، اور لوگ اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، اور میرے نبی کا یہ شہزادہ امت کو غمخواری سے بچانے کے لیے، امت کو خواری سے بچانے کے لیے وہ اقتدار چھوڑ رہا ہے جو دنیا کا اقتدار نہیں ہے، اللہ کی رضا کا نور ہے، مصطفیٰ کے عشق کا جلوہ ہے۔ یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، اور انشاءاللہ کل مغرب عشاء کی نماز آپ نے گلستان جوہر میں، جوہر چورنگی کے بالکل قریب، رابعہ سٹی کے بالکل سامنے مسجد ابو بکر صدیق میں آپ تشریف لائیں گے، وقت کی پابندی کریں گے۔